جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور اب بڑھیں گے جو اگلا سیگمنٹ ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب کی طرف۔ جی ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جو ایک دو چیزیں تھیں وہ کل جو تھیں کچھ میری بہن تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بتا دیجیے گا، اور ان سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان سے فون پر آج صبح جلدی آنے سے پہلے بتا دوں گی۔ میں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ میں ان سے یہ بات نہیں کر سکی، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی چیز آپ نہیں سن پاتے یا ٹائم نہیں ہوتا یا کوئی کسی وجہ سے آپ مصروف ہو جاتے ہیں یہ پروگرام دیکھنے میں، تو یہ جو ہے یہ 12 بجے جو ہے یہ پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے رات کو، تو آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ یوٹیوب پہ بھی جو آپ ہیں ہدایت ٹیلی ویژن ڈال کے اس کے بعد جو آپ صبح ہدایت ڈالیں گی تو یہ پھر آپ کو یوٹیوب میں بھی یہ پروگرام مل جائے گا، تو آپ یہ پروگرام دیکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ ایک تسبیح کے بارے میں پوچھ رہی تھی میری سسٹر، تو وہ یہ ہے کہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی جو تسبیح ہے وہ پڑھنی ہے، اور وہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے فوراً ہی مطلب وہ جیسے تسبیح ختم کرے اس کے پڑھنے کے فوراً بعد جو ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال آپ نے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جب آپ تسبیح پڑھ لیں گی بعد نماز فجر کی بات کر رہی ہوں، وہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ 100 بار الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کی جو ہے نا آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو آپ کی مراد ہے وہ بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ ہی انہوں نے تھوڑا سا مجھ سے یہ بات بھی پوچھی کہ کتنے دن میں مراد آئے گی، تو سسٹر تھوڑا سا میں اس بارے میں بتا دوں کہ دیکھیں یہ آپ کا اور آپ کے پروردگار کا معاملہ ہوتا ہے، اور آپ کی نیت کامل ہے کہ جس نیت جس ادا سے جس محبت و خلوص سے خضوع و خشوع سے جب آپ دعا مانگیں گی، تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ پڑھنے کے بعد آپ کی شام میں صبح میں دوپہر میں جس وقت بھی میرا رب چاہے قبول ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اپنی نیت کو اتنا کامل طریقے سے اور پختگی سے یہ اپنے جو ہے جو بھی اپنی حاجت کو پروردگار کے آگے پیش کرنا ہے، تو یقین کریں کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود بخود میرا رب جو ہے وہ آپ کی دعا کو مستجاب کر لے گا۔ تو لہٰذا یہ صرف ایک ہمارے بتانے کا وہ ہوتا ہے، باقی جو نیت ہے وہ ظاہر ہے وہ آپ جانتی ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے، تو اسی نیت سے آپ پڑھیے، بہت کامل یقین کے ساتھ پڑھیے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں، وہ ساری وہ چیزیں جو قرآن مجید سے اور تسبیح سے جو ہیں وہ تسبیحات ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، تو وہ یقیناً فائدے کے علاوہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ اگر خدا نخواستہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو یہ یقین رکھا کریے کہ اس میں پروردگار کی کوئی مصلحت ہے جو آپ کی دعا اس وقت قبول نہیں ہوئی اور وہ کسی اور وقت کے لیے رکھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آج جو مین میں بتانے کا ایک مقصد ہے کہ وہ بہت سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بیماری کے بارے میں، ہماری مدر بیمار ہے یا گھر میں کوئی بھی بیمار ہے ایسا مریض جس کے لیے ہمیں کوئی ایسی چیز بتا دیجئے، تو آج میں ایک بہت ہی بہترین چیز بتانے جا رہی ہوں آپ کو کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جو ہے سب سے پہلے آپ نے میں ایک بات بتا دوں پانی کے بارے میں نا۔ پانی ایسی چیز ہے جو خاص طور پہ آب بارہ کے بارے میں بتانا چاہوں گی، آب بارہ اور آب نساء کے بارے میں۔ اس کی تو فضیلتیں میں آپ کو بعد میں ہی بتاؤں گی کیونکہ ٹائم نہیں، کسی اور پروگرام میں بتاؤں گی، لیکن آج جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جو ہے سب سے پہلے جو آپ نے جو آب بارہ جو ہے وہ جو پانی جو یہاں پر بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ برستا ہے، بہت ہی زیادہ پانی کی جو ہے اس والے شہر میں تو بہت ہی زیادہ پانی برستا ہے، تو آپ اگر بھی کسی بھی چیز میں نظر دلاتی ہیں یا کوئی چیز پڑھتی ہیں، کوئی بھی آیت کوئی بھی صورت کچھ بھی جو پڑھتی ہیں، تو اگر آب بارہ کے پانی پہ پڑھ کے کریں گی، کیونکہ یہ ایک رحمت ہے، رحمت کے ایک پروردگار کی رحمت ہے۔ آب بارہ کو رحمت سے کہا جاتا ہے کہ جو آسمان سے برستا ہے، تو لہٰذا اس پہ پڑھ کر جب آپ کسی مریض کو دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی افادیت میں اور زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ پانی جو اور آب نساء کا پانی جو ہے وہ تو خاص طور پہ میں خود بھی جمع کرتی ہوں، اور کسی ایسی دعا کو پڑھنا ہوتا تو اس پہ پڑھتی ہوں۔ تو آپ اگر وہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جب یہ بارش ہوتی ہے تو اس پانی کو صاف ایسی جگہ پہ برتن رکھے جمع کر لیجئے، اور کسی صاف اور پاک باٹل میں کر کے اس کو جمع کر لیجئے، اور جب کوئی ایسی چیز پڑھنے ہوا کرے تو اس آب بارہ کے پانی پہ آپ پڑھا کیجئے۔ تو یہ ایک تو پانی کے بارے میں آپ کو بات بتائی تھی۔ دوسرا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے جو مریض ہے اس کو آپ نے روزانہ صدقہ دینا ہوتا ہے، مریض کا روزانہ صدقہ دیں، اور 1 پاؤنڈ دیں یا 50 پینی دیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک پروردگار کی خوشنودی کے لیے بھی آپ نے جو ہے وہ اللہ کے راہ میں ایک اس نیت سے ایک پیسے نکالنا، اور کوئی ایسا باکس بنا لیں جس میں آپ ڈیلی ڈالیں، اس مریض کا صدقہ دے کے ڈیلی اس میں ڈالتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اب جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سب سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے کہ وہ
جو ہے آپ نے 2 رکعت نمازیں جو ہے وہ شکرانہ پڑھنی ہے. آپ یہ مریض کے لیے اس کی صحت یابی کے لیے عمل کر رہی ہیں، میں وہ یہ بتانے جا رہی ہوں آپ کو کہ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنی ہے آپ نے. اچھا، وہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، کیونکہ جس حاجت کے لیے آپ نے یہ عمل کر رہی ہیں وہ آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے. اور وہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز زیارت پڑھنی ہے، جو عام مطلب نماز کی طرح ہوتی ہے، صبح کی نماز کی طرح ہوتی ہے. 2 رکعت نماز زیارت پڑھنی ہے. اور آداب زیارت میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے جو ہے غسل کرنا ہے، پاک و پاکیزہ لباس پہننا ہے، خوشبو لگانا ہے، اور خضوع و خشوع کے ساتھ اور رجوع قلب کے ساتھ آپ نے یہ سب پڑھنا ہے زیارتیں. لیکن اگر کسی وجہ سے غسل کا ایسا نہیں ہے، پاکیزہ کپڑے آپ پاک ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسے پڑھ سکتی ہیں. تو لہٰذا آپ نے یہ ہے 2 رکعت نماز، پہلے آپ نے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھی جس مقصد کے لیے آپ یہ کر رہی ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز جو آپ نے زیارت پڑھی. اور اس زیارت میں آپ نے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا ہے. اور ایک دوسری ذات آپ نے پڑھنی ہے، وہ زیارت جامع چھوٹی سی ہوتی ہے، جس میں امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام اور امام محمد جعفر علیہ السلام کی زیارت ایک ساتھ ہے، تو وہ آپ نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک امام حسین کی زیارت پڑھنی ہے اور دوسری یہ زیارت پڑھنی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی زیارت پڑھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، یہ اس زیارت میں پڑھنی جس کی آپ نے جو ہے 2 رکعت نماز پہلے ہی ادا کر دی تھی، اس کے بعد یہ آپ نے زیارت پڑھی. زیارت پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے ایک جو ہے اس سے پہلے آپ یہ چیزیں کرنے سے پہلے آپ گھر میں ایک بہت ہی صاف ستھرے طریقے سے برتن ہر چیز صاف ہو، اس میں تھوڑی سی کھچڑی بنا لیجئے، دال چاول کی، جسے آپ کہتے ہیں مونگ کی دال اور چاول کی، تھوڑی سی بنا لیجئے، زیادہ نہیں. اس پہ اور 2 گلاس آپ نے شربت کے رکھنے ہیں پانی کے، جیسے میں نے کہا آب 12 اگر آپ کے پاس آتا ہے، نہیں تو عام ہی کرتے ہیں، لیکن میں اس کو ذرا اس کی فضیلت بڑھانے کے لیے کہ یہ ایک رحمت کا پانی ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے شربت بنایا 2 گلاس، ایک میں آپ نے پنج تن پاک کی نظر دلائی، اور دوسرے میں کھچڑی میں، اور جو دوسرا گلاس تھا اس میں آپ نے امام زین العابدین علیہ السلام جو بیمار کربلا کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، ان کی نظر دلانی ہے آپ نے پہلے دن یہ کیا کہ پہلے دن آپ نے آپ کوشش یہ کیجیے کہ شب جمعہ سے شروع کریں، اور 14 دن آپ نے یہ کرنا ہے، 14 ڈیز کرنا ہے، شب جمعہ سے آپ نے شروع کرنا ہے. اور اسی طرح سے آپ نے تھوڑی سی کھچڑی بنائی، کھچڑی میں جو ہے کھچڑی اور 2 شربت کے گلاس، اس ایک گلاس میں جو ہے آپ نے پنج تن پاک کوئی بھی نظر دلائیں تو پنج تن پاک کی نظر کو ضرور پہلے دلایا کیجیے. اس کے بعد پھر آپ نے ایک گلاس اور اس کھچڑی پہ جو تھا آپ امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر دلا دیں. اور جب یہ نظر دلا دیں تو جو آپ نے ہے ایک تسبیح درود کی پڑھنی ہے، پوری ایک تسبیح درود کی پڑھ کے، اور آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ہدیہ پیش کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر دوسرے دن آپ نے یہی ریپیٹ کرنا ہے، اور پھر ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور جو تسبیح پڑھیں گے وہ پھر حضرت علی علیہ السلام کو اس کا ہدیہ کر دیں. پھر تیسرے دن اسی طرح کی یہ تسبیح جو لاسٹ پڑھیں گی درود کی، یہ پھر آپ نے تسبیح جو ہے وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کرنا ہے. اس طرح سے کرتے کرتے آپ جب 14 تک پہنچ جائیں گی تو 14ویں دن اور اسی طرح سے تھوڑی سی کھچڑی بنائیے، بالکل تھوڑی سی، اور اگر مریض کھا سکتا ہے تو اسے 1 چمچہ مریض کو بھی کھلائیے اور پانی پلائیے، اور کوشش کیجیے کہ وہ اگر کھانے والا ہے تو ضرور اس کو کھلائیے. اور اگر ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے، تو تھوڑا سا شربت پلا دیجیے، کھچڑی آپ کھا لیجیے. اور اسی طرح سے کرتے کرتے جب 14واں دن آ جائے تو 14ویں دن اب ذرا تھوڑا سا اور اہتمام کیجیے، اور تھوڑی سی اور چیزیں فروٹ اور یہ سب رکھ لیجیے، اور 1-2 آپ کی جیسے فیملی بہن بھائی کے کوئی چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی بلا لیجیے. اور اسی طرح جب 14ویں جب تسبیح پڑھ کے ہدیہ امام آخر الزمان علیہ السلام کو کر دیجیے، اور پھر اس طرح نظر دلا کے وہ کھچڑی تھوڑی سی بچوں کو بھی کھلائیے اور شربت پلائیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی دوران آپ کا مریض بہت بہترین طریقے سے صحتیاب ہو جائے گا. لیکن بار بار میں یہ آپ سے کہہ رہی ہوں، یقین کامل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. یہ زین العابدین کی آپ نے نظر دلانی ہے، اور یہ تسبیح جو ہے آپ نے 14 دن تک ایک تسبیح پڑھ کے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسٹارٹ کرنا ہے، اور اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کو دینا ہے، پھر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کو دینا ہے، پھر اسی طرح آگے امام حسین علیہ السلام کو تسبیح ہدیہ کرنا. 14 تک آپ نے کرنا، اور 14ویں دن تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مریض جو ہے بہترین طریقے سے صحتیاب ہو جائے گا. یقین کامل کے ساتھ کیجیے گا، اور فکر مند نہیں ہوگا کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کی آپ نظر بھی دلا رہی ہیں، جن کے واسطہ بھی دے رہی ہیں، جن کے لیے گڑگڑا سے پروردگار سے دعا بھی مانگ رہی ہیں. اور یہ اس طرح سے نظر دلائیے گا اور تسبیح پڑھتے جائیے گا. تو آپ یقین جانیے کہ یقیناً یہ جو ہے یہ بہترین عمل ہے جو آپ کریے. اور جب آپ کا مریض جو ہے وہ صحتیاب ہو جائے تو ہدایت ٹیلی ویژن کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، اور یہاں جتنے ہمارے ٹیم کے ممبر ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. کیونکہ جب مریض کوئی ہوتا ہے، جب وہ دعا دیتا ہے صحتیاب ہو جاتا ہے،
کیونکہ پھر ان کی دعا ہمیں لگے گی، اور اس طرح سے یہ جو ہمارا ٹیلی ویژن ہے جو لوگوں کو اس چیزوں کو بتاتا ہے، ان کو آگاہ کرتا ہے، تو ہمیں بھی خوشی ہوگی، اور تاکہ ہمارا ٹیلی ویژن مزید جو ہے اس طرح کی باتیں تا حیات، اور کہنے کا مطلب ہے تا قیامت تک چلتا رہے اور آپ کو اس سے فائدہ پہنچتا رہے۔ جی انشاءاللہ، بہت شکریہ، الہی آمین۔ جی ناظرین، آگے چلیں گے اور کچھ ہی دیر میں آپ کو جو سیلاب سے متاثرین ہیں ان کی رپورٹ دکھائیں گے، اور اس سے پہلے چند ایک دو ہیڈ لائنز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ سب سے پہلے انڈیا کے کچھ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، اور اس میں حیرت انگیز طور پہ 4 مہینے کے بعد ہی بی جے پی جو حکمران جماعت ہے اس کو کافی سخت ایک جھٹکا لگا ہے، اور اس میں انہوں نے جہاں جہاں کلین سویپ بھی کیا تھا، ایون یو پی میں انہوں نے کلین سویپ کیا، لیکن اس وقت انہوں نے 3 سیٹیں جیتی ہیں۔ گجرات میں بھی ان کا کلین سویپ تھا، لیکن کانگریس نے وہاں پر 3 سیٹیں جیت لی ہیں، اور ان 4 مہینوں میں جہاں پر ان کی 23 جگہوں پر فتوحات تھیں، ان میں سے انہیں 13 سیٹوں پر شکست ہو گئی، یعنی دوبارہ کم بیک کیا دیگر جماعتوں نے۔ بی جے پی کی جو اس وقت الیکشن کے موقع پہ جو ان کی پذیرائی تھی، یا جو ان کی ایک لوگوں کے لیے ہمدردی تھی، یا لوگوں کی ہمدردی بی جے پی کے لیے تھی، وہ کافی کم ہوئی ہے۔ اور دوسری انڈیا کی خبر، اس وقت چینی صدر احمد آباد انڈیا پہنچ گئے ہیں، اور 3 روزہ سرکاری دورے پر چین کے صدر انڈیا پہنچے ہیں، اور بہت سے ایسے معاہدے بھی ہوں گے۔ اور اس سے پہلے جس طرح پاک بھارت کچھ تعلقات کوئی اچھے خاصے کوئی برادرانہ نہیں رہے، پیچھے ماضی میں جنگیں بھی ہوئی ہیں، اسی طرح چین اور بھارت کی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ تو اس وقت جو چینی صدر کا دورہ ہے انڈیا کا، وہ بہت زیادہ ایک اہمیت کا حامل ہوگا۔ اور ایک اور خبر انڈیا کی کہ جو حالیہ سیلاب آئے، آزاد جو کشمیر ہے، انڈین کشمیر، آزاد کشمیر نہیں، انڈین کشمیر میں کچھ ایسی جگہوں پہ امدادی سرگرمیوں میں انڈین حکومت کی طرف سے 4 سال پرانے بسکٹ اور پانی بھی دینے کی یہ اطلاعات ہے، اور وہاں پر مظاہرین اس پر احتجاج بھی کیا ہے۔ اور یہ کافی مایوس کن بات ہے کہ جہاں پر آپ نے امدادی سرگرمیاں اور حکومت کی طرف سے امدادی سرگرمیاں ہوں، اور بالکل آؤٹ آف ڈیٹ بسکٹ ہوں، یا پانی بجائے کہ صحت دینے کے وہ مضر صحت ہو، تو یہ بہت زیادہ ناقابل برداشت ہے۔ اور کشمیری ویسے ہی اپنے حقوق کے لیے، یا ویسے ہی ان کو مرکز کے ساتھ شکایات ہیں، تو پھر اگر ان کے دل جیتنے ہیں تو اس انداز سے آپ دل نہیں جیت سکتے، اور دلوں کے اوپر زیادہ آپ زخم ہی دیں گے۔ تو یہ کچھ انڈیا کی خبریں تھیں۔ پاکستان کی جلدی سے خبریں یہ ہیں کہ پارلیمنٹ کا آج مشترکہ اجلاس بھی ہوگا، اور اس میں اب دیکھتے ہیں کہ دوبارہ پارلیمنٹیرینز کیا اپنے دوبارہ عزائم شو کریں گے عوام کے لیے۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ 4 سال میں لوڈ شیڈنگ کا وہ خاتمہ کر دیں گے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب کا کہنا ہے، جو سابق پرائم منسٹر تھے، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان سچے ہیں، ووٹر کا ووٹ اس کو ملنا چاہیے جس کو ووٹر چاہتا ہے۔ تو دھاندلی سے متعلق ان کا یہ کہنا تھا۔ طاہر القادری صاحب کا بہت دلچسپ ہے کہ ان کا ایک انداز بھی ہوتا ہے، اور وہ ان کا یہ کل یہ فرمانا تھا کہ مچھر اگر آپ کو سونے نہ دیں، یا مکھی اگر آپ کو تنگ کرے، تو کہیں گو نواز کو۔ یعنی وہ بہت ہی ایک اس نہج پر عوام کو وہ ثابت کر رہے ہیں۔ پہلے تو نوٹوں کے اوپر لکھنے کا انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ واپس لیا ہے، لیکن اب مچھر اور مکھی کے مترادف قرار دینا یہ بھی ایک حکومت کے لیے یا وزیر اعظم نواز شریف کے لیے کافی سردردی کا باعث ہوگا کہ عوام کو جس قدر جو غم و غصہ جس انداز سے وہ پیش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک آگے جب ہم ٹاپک پر بات کریں گے اس میں ہم نے دیکھا بھی کہ جو جہاز میں لوگوں نے انہی لوگوں کے ساتھ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کیا، تو گو نواز گو کی جو شدت ہے 1.5 مہینے سے قریب وہ پہنچ چکی ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ضرب عضب کی وجہ سے 650 سکول دوبارہ کھل گئے ہیں، اور آج بھی وہاں پر جو مزید کارروائیاں ہوئیں اس میں 40 دہشت گرد مزید مارے گئے ہیں۔ 2 دن پہلے 65 دہشت گرد مارے گئے تھے، اور آج 40 دہشت گرد مزید مارے گئے ہیں۔ تو پاک سرزمین اس طرح کے تمام جو دہشت گردوں سے پاک ہو رہی ہے۔ اور ایک اور جو عمل کافی عرصے سے 2008 سے پاکستان میں سزائے موت کے جو قیدی ان پر عمل درآمد ہونا رکا ہوا تھا، کل ایک قیدی کو سزائے موت دی جانی ہے جس کا نام شعیب سرور ہے، اور انہوں نے 1998 میں بلکہ ان کو 1998 میں سزائے موت سنا دی گئی تھی، یعنی اس سے پہلے کوئی پروسیس کافی عرصہ چلا ہوگا، اور اس کے بعد سے سزائے موت جو 2008 کے بعد سے کسی بھی شخص کو سزائے موت نہیں دی گئی، لیکن کل 18 ستمبر سے یہ عمل دوبارہ شروع ہوگا۔ تو بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور اس قسم کے جو قیدی ہیں، اور اس قسم کے 8000 قیدی، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق 8000 قیدی ہیں، اور ان میں بہت سے ایسے قیدی بھی ہیں کہ جو اپنی اپیلوں کا حق بھی کھو چکے ہیں۔ تو ایسے قیدیوں کو ضرور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، تاکہ جو آئندہ اس وقت جو حکومت پاکستان یا باہر کے جو لوگ اس وقت پاکستان کی حکومت پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ سزائے موت نہ دیں،
لیکن سزائے موت نہ دینے کی وجہ سے جو اثرات پاکستانی اندر کا معاشرہ جو ہمارے بالکل ایک ادھم کا شکار نظر آ رہا ہے کہ دہشت گرد یا کوئی بھی قاتل اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ اس کو بھی اسی قسم کی سزا مل سکتی ہے، تو ظاہر ہے اس قسم کے جرائم اور زیادہ بڑھیں گے۔ تو کل دیکھتے ہیں 18 ستمبر میں، ابھی چند گھنٹے باقی ہیں، کوئی پتہ نہیں نواز شریف صاحب یا ممنون صاحب جو اس وقت وہ اختیار رکھتے ہیں ان کی وہ سزا ٹال دیں، لیکن پاکستانی معاشرے کے لیے ایسے قیدیوں کے اوپر جو سزا لاگو ہو چکی ہے، تمام اپیلیں وہ ہار چکے ہیں، تو ظاہر انہوں نے ظلم کیا ہے، اس کی سزا ان کو ضرور ملنی چاہیے۔ الطاف بھائی کی کل 61ویں سالگرہ تھی اور رات گئے انہوں نے 90 پر خطاب بھی کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 80s والا الطاف حسین وہ بن کر دکھائیں گے۔ فوج کو کردار ادا کرنے پر بھی انہوں نے آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسری طرف عمران فاروق قتل کیس، اس میں بھی پولیس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ اپنا نیا سیاسی کیریئر شروع کرنے والے تھے، کل ان کی برسی بھی تھی، تو یہ دونوں اہم جو مواقع تھے ایم کیو ایم سے متعلق آگے پیچھے تھے، ایک عمران فاروق صاحب کی کل برسی تھی اور آج الطاف بھائی کی سالگرہ ہے، تو تمام جو ایم کیو ایم کے جو لوگ ہمدردی رکھتے ہیں ان کو ان کی سالگرہ مبارک ہو۔ اور اب چلتے ہیں سیلاب متاثرین سے متعلق جو ہماری ایک رپورٹ ہے، اسحاق بلتستانی صاحب جگہ جگہ وہاں پہ جا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں آج کہاں کے مناظر اور کن لوگوں کی رائے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اور مقصد آپ کی ہم دور بیٹھے، ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا کرنا ہے اور ان لوگوں کے لیے ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم وہ کریں۔ وہ مناظر دیکھ کے بھی اگر ہمیں کچھ بھی کوئی حس جاگتی نہیں ہے اور ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، تو ہمیں ضرور اپنے جو یہاں کا مقامی معالج ہے اس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ تو لیجئے یہ سیلاب زدگان کی رپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔